As the next speaker, I would like to call Anam Shakir. Please come on the podium and deliver Urdu speech on the topic of Independence Day. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen wassalatu wassalamu ala rasulihil kareem. Amma ba'd. اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے اساتذہ اکرام، مہمانان اعظام اور پیارے ساتھیوں، آج میری تقریر کا عنوان ہے کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا، نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا، تاتاریوں نے جس کو اپنا وطن بنایا، جس نے حجازیوں سے دست عرب چھڑایا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ سامعین اکرام، ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جس میں ہر قسم کے لوگ زندگی گزارتے ہیں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، بودھ، جین، ہر مذہب کے لوگ اس ملک میں رہتے ہیں۔ ہمارے اس ملک پر طرح طرح کے دور گزرے ہیں۔ ایک دور وہ بھی تھا کہ جب ہندوستان کو سونے کی چڑیا کا خطاب دیا گیا، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب ہندوستان انگریزی سامراجیہ کے چنگل میں سسک رہا تھا، تڑپ رہا تھا، غلامی کا توپ یہاں کی عوام کا مقدر بن گیا تھا، ہر جگہ ظلم و ستم کا بازار گرم تھا، قتل و غارت گری عام ہو چکی تھی، انصاف کا جنازہ نکل چکا تھا۔ پھر کیا تھا؟ ہر مذہب کے لوگوں نے اپنی جان کی بازی لگا دی، اتحاد و اتفاق کے ساتھ ہر آنے والی ظلم و ستم کا مقابلہ کیا۔ شمع آزادی کے پروانوں نے ہنس ہنس کر پھانسی کے پھندوں کو گلے کا ہار سمٹ کر ڈال لیا، گولیاں کھائی، اور بلاخر 15 اگست 1947 کو ہمیں انگریزوں کے غلامی سے آزادی ملی۔ سامعین اکرام، یہ آزادی ہندوستان میں رہنے والی اور بسنے والی قوموں کی اتحاد و اتفاق کا نتیجہ تھا۔ سچ ہے، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اتحاد و اتفاق وہ طاقت ہے جسے کوئی طاقت چیلنج نہیں کر سکتی، کوئی طاقت مقابلے میں نہیں آ سکتی۔ اس لیے ہم سب کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے۔ میں اپنی تقریر کو اس شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا، وما علینا الا البلاغ۔